مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔ پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سلام قبول کیجیے صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چین کا ایک بار پھر دورہ کیا ہے اور متعدد مسائل پر اور امور پر چینی قیادت سے گفتگو ہوئی ہے، جس میں خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کس قدر اہم ہیں، ان کا امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، اور سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس سے خطے کے دوسرے ممالک خاص طور پر متحدہ عرب امارات یا ایران کس طرح متاثر ہوں گے، ان امور پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب اور ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ آئیے گا ڈاکٹر فاروق حسنات۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا، اس کے فوراً بعد چین کے صدر جو ہیں بھارت جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسے ماحول میں جبکہ اپوزیشن انتہائی ایکٹیو ہے اور بار بار حکومت پر الزام لگاتی ہے کہ اس کو کسی بیرونی ملک کی حمایت حاصل نہیں ہے، مسلم ملکوں کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اب چین کے صدر کا بھارت کا یہ دورہ اور جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں چین کی جانب سے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو کشمیر کے مسئلے پر بات چیت کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے۔ کیا جو حکومت ہے پاکستان کی اس کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا؟ کیا اپوزیشن اسے ایک ایشو کے طور پر استعمال کر سکے گی؟ دیکھیے جیسے صاحب، آج کل کی جو دنیا ہے وہ کولڈ وار کی تو دنیا نہیں ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اگر یا آپ پھر دوسروں کے ساتھ ہیں، دوسرے کیمپ میں ہیں۔ یہ دنیا ملٹی لیٹرل دنیا بن چکی ہے جس میں ریجنل پاورز ابھر کے آگے ہیں، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو آپس میں ان کا اسٹریٹجک اور جو سیاسی اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے، سیکیورٹی کے معاملات میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ آپس میں تجارت کرتے ہیں جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے۔ اور اس لیے وہ جو ایک ٹپیکل فارمولا ہوتا تھا یا ایک طریقہ کار ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے۔ امریکہ اور چین کو بھی لے لیجئے، امریکہ کے بھی شدید اختلافات ہیں چین کے ساتھ پیسیفک ایریا میں خاص طور پہ اور دوسرے علاقوں پہ بھی، لیکن تجارت ان کی بہت زیادہ ہے، اس کا والیوم بہت زیادہ ہے۔ تو یہی ہندوستان بڑی مارکیٹ ہے، وہ اگر اس کے ساتھ وہ ایکسپلور کرتے ہیں چائنیز جا کے کہ ہمیں وہاں سے کیا فائدہ مل سکتا ہے، یا ہندوستان کی لیڈرشپ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ہم چین کے ساتھ اگر تجارت کریں تو ہمیں کیا فائدہ مل سکتا ہے، تو اس کا اثر یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اوپر وہ پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے چین کے ساتھ بائی لیٹرل تعلقات ہیں۔ اگر ہم کانفیڈنس کی بات کریں تو پاکستان کا اور چین کا جو آپس میں اعتماد ہے وہ کہیں زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے جو کہ ہندوستان اور چین کے مقابلے میں، کیونکہ پاکستان تو 1950 کی دہائی سے ہی چین کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اب چین ورلڈ پاور بنا اکنامک فیلڈ میں، خاص طور پہ اب پھر یہ سی پیک کا اور انہوں نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کو چین کی، یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے، پاکستان چین کی اور چین پاکستان کی، اور اس میں کبھی بھی یہ تاثر نہیں ملا کہیں بھی پاکستان کی پوری تاریخ میں کہ چین کہیں ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، جس طرح دوسرے ممالک کرتے ہیں جب وہ حاوی ہو جائیں، تجارت کا معاملہ ہو یا کوئی فائنینشیل معاملے ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز ہے، اب جو وزیر اعظم گئے ہیں، چین گئے ہیں، یہ کشمیر کا میرا خیال ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کشمیر میں جو چائنا نے پاکستان کی طرفداری کی، اقوام متحدہ میں بھی کی، ویسے بھی وہ بیان دیتے رہے، ان کی ایک پالیسی پوزیشن ہے اس کے اوپر وہ قائم ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ان سے کوئی ری انفورس کروانا، یا چین اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ہندوستان کو کہہ سکے
کہ آپ جو کشمیر میں رول بیک کریں، رول بیک تو وہ نہیں کریں گے. مسئلہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ مہینوں سے یہ لگ رہا تھا کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں وہ سست روی کا شکار ہیں. اس میں یعنی کہ وہ اس طرح کی رفتار اس کے ساتھ نہیں چل رہا پاکستان جس طرح کہ چین چاہتا ہے چلے. اور اس میں یہ چین نے کہا بھی، ایک دو دفعہ اشارہ بھی کیا، یہ بھی کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں جو پاکستان کا جو ڈیولپمنٹل جو پروسیس چین کے حوالے سے وہ ہو رہا ہے، اور اس میں بہت سی ریڈ ٹیپزم ہے، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان کا جو یہاں پہ سیٹ اپ ہے بیوروکریسی کا اور دوسرے بھی کچھ ادارے ہیں، یہ ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ابھی تک 1950 اور 1960 کی دہائی میں، جبکہ ایڈ ملا کرتی تھی امریکہ سے پاکستان کو، اور کچھ یورپین ممالک سے بھی ایڈ لے کے ضائع کر دیتے تھے اور پھر نیچے تک تو پہنچتی نہیں تھی. سی پیک جو ہے یہ چائنا پاکستان کو ایڈ نہیں دے رہا، بلکہ یا وہ انویسٹ کر رہا ہے یا وہ قرضے دے رہا ہے، اور وہ پاکستان کو واپس کرنے ہیں. اگر وہ قرضے دے رہا ہے آسان کس شرطوں شرائط پہ ہے یہ کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ جی فرمائیے. میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق حسنہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر فاروق حسنہ، تو اول تو یہ کہ جو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے اس پر چین کے اس رویے کا کیا اثر پڑے گا. دوسرے، جیسا کہ سبھی کو پتا ہے کہ جب سی پیک پوری طرح سے ایکٹیو ہو جائے گا تو متحدہ عرب امارات اور ایران کا جو بزنس ہے وہ ظاہر کٹ کے آئے گا، ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. تو ان کے ساتھ تعلقات جو پاکستان کے ہیں، کیا آپ کے خیال میں وہ متاثر ہوں گے؟ جی، جب سی پیک پوری طرح شروع ہوگا تو سب سے پہلے تو اس کا اگر ہم اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو وہ گوادر کو ایکسیس ہو جائے گی، چین کو گوادر کی، اور وہاں سے چین پھر جو چین کے اس وقت بھی ایران کے ساتھ اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، ان کے تجارت کے بھی اچھے تعلقات ہیں. وہ بجائے ایک کمپیٹیٹو صورتحال ہونے کے بذات خود چین جو ہے وہ ایک ان کا بزنس پارٹنر بہت بڑا بن سکتا ہے. لیکن چین کمپیٹیٹر پھر کس کا بنے گا؟ وہ امریکہ کا بنے گا، کیونکہ امریکہ کا ایران کو چھوڑ کر باقی جو عرب گلف کے ممالک ہیں اس میں امریکہ کا نہ صرف فوجی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے بلکہ وہ ان کی کنزیومر مارکیٹ بھی ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑے سے بڑے جنگی جہازوں تک وہ امریکہ سے ہی خریدتے ہیں. تو وہ ان کا ایک کنزیومر مارکیٹ بھی ہے اپارٹ فرام دا ملٹری اکوپمنٹ. تو وہاں پہ چین کے ساتھ ان کا ایک کمپیٹیٹو ایک رائیولری ڈیفینیٹلی وہ ہوگی. لیکن ہم پاکستان اگر اپنے انٹرسٹ سے دیکھے تو پاکستان کو سب سے پہلے تو میری بات کتنی پہنچی، فون کٹ گیا تھا. ہمیں اپنے ورک ایتھکس سیدھے کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے جو لیبر ہے اس کو ٹرین کرنا ہوگا. ان ٹرین لیبر کے ساتھ ہم چین کا جو ترقیاتی یہاں پہ پروگرام ہے ہم نہیں چل سکتے ان کے ساتھ. ہمیں وہی ایکسیلنسی لانی ہوگی، کیونکہ یہ ایک قسم کی 3 لیگڈ ریس جو ہوتی ہے اس میں اگر ایک پارٹنر کمزور پڑ جائے اور پیچھے رہ جائے تو وہ دوسرے کو بھی گرا سکتا ہے، اور وہ چین اپنے آپ کو گرنے نہیں دے گا. وہ سلو کر دے گا، انویسٹمنٹ کو سلو کر دے گا، لیکن وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو بھی وہاں پہ کوئی نقصان ہو جائے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ادارے پاکستان کو اپنے ٹھیک کرنے ہوں گے، اپنی عادات تبدیل کرنی ہوں گی، اور یہ ساری چیز کو سمجھنا ہوگا کہ یہ انویسٹمنٹس ہیں اور یہ لونز ہیں اور ہمیں یہ واپس کرنے ہیں. اگر ہم نے ایفیشنسی نہ دکھائی، اگر ہم نے پروڈکٹیوٹی نہ دکھائی، اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو نہ ڈیولپ کیا اور اس سے ہمیں منافع نہ ہوا تو ہم یہ پیسہ کیسے واپس کریں گے ان کا. اور یہ ذہن میں رکھ کر ایک مائنڈ سیٹ جو 50s کا بنا ہوا ہے، 60s کا بنا ہوا ہے، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. اور یقیناً اس لیے آرمی چیف کا بھی جانا یہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ادارے صحیح طرح بنے نہ ہوں اور
اداروں میں خامیاں ہوں بہت سی، تو وہاں پہ پھر فوج کا اپنا ادارہ، ان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، اور وہ کافی مدد کر سکتے ہیں اس چیز میں کہ پاکستان اپنے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو سیدھا کرے، تاکہ وہ چین کے ساتھ مل کر آگے کی طرف چل سکے، نہ کہ ان کو بھی وہ ڈریگ کرے۔ یقیناً اس سے امریکہ خوش نہیں ہوگا، وہ چونکہ چین کے ساتھ ایک کمپیٹیٹو تعلقات ہیں، چاہے جتنا بھی ٹریڈ ان کا کیوں نہ زیادہ ہو، لیکن جیسے ہی آپ اسٹریٹ آف ہارمز میں آتے ہیں، جیسے ہی آپ عربین سی میں آتے ہیں، آپ گلف میں آتے ہیں، اور خاص طور پر اب جب چین نے وہاں پہ دلچسپی لینی شروع کی ہے اس علاقے میں، ایون افغانستان میں بھی چین نے دلچسپی لینی شروع کی ہے جو پہلے وہ نہیں لیتا تھا، تو وہ پھر کمپیٹیٹو بھی بن جاتا ہے امریکہ کے ساتھ ان کے انٹرسٹ۔ لیکن دنیا اسی طرح زگ زیگ چلتی ہے، یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کولڈ وار پیریڈ تو نہیں ہے کہ دو کیمپس ہیں اور ان کے درمیان ایک لائن کھینچی ہوئی ہے، یا آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں، آپ زگ زیگ کر کے آپ کے کسی کے ساتھ ایک شعبے میں اچھے تعلقات ہیں، دوسرے میں نہیں ہیں، اور اگر تیسرے میں اچھے ہیں تو چوتھے میں نہیں ہیں، تو اس طرح کر کے دنیا اب یہ چل رہی ہے۔ اور خاص طور پر جو ٹریڈ کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، وہ اس طرح چل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ رکھنا اس وقت پڑتا ہے جبکہ جس طرح کے ایک مثال آپ پہلے بھی ہمارے ایک دوست نے دی، پاکستان کو اس وقت انرجی کی بہت ضرورت ہے، اور ایران گیس پائپ لائن امریکہ کی وجہ سے ہی رکی ہوئی ہے، تو پاکستان کو تو اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو وہاں پہ امریکہ پاکستان کا پارٹنر نہیں رہتا بلکہ ایڈورسری بن جاتا ہے، بلکہ ایک ایسا ایڈورسری بن جاتا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، چاہے ان کی کوئی بھی وجوہات ہوں، ان کی اپنی وجوہات ہیں، ایران کے ساتھ انہوں نے سینکشنز لگائے ہوئے ہیں اور دوسرا کیا ہوا ہے، تو لیکن وہ دوسری طرف اگر آپ آئیں افغانستان کے معاملے میں، تو وہاں پہ پاکستان جب فیسیلیٹیٹ کرتا ہے امریکہ کو، تو امریکہ کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کے ساتھ بھی چاہے تجارت ہو یا دوسرے معاملات ہوں، وہاں پہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ اب اصل ٹیسٹ آنا ہے ایس اے ٹی ایس میں، اگر امریکہ نے پاکستان کی مخالفت کی اور پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکلا، تو پھر تو یہی امپریشن ملے گا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مدد نہیں کر رہا بلکہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ نیگیٹو پوزیشن نہیں امریکہ لیتا، تو پھر اس سے پھر ایک اشارہ ملے گا کہ جو افغانستان میں پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا امریکہ کو، وہ سمجھتا ہے اس چیز کو، اپریشیٹ کرتا ہے، اور وہ پاکستان کو وہاں پہ نقصان نہیں پہنچانا چاہے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق حسنات، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کشمیر کے اوپر دوسرے مسلم ممالک بات نہیں کرتے، پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے، تو شکایت ہوتی ہے پاکستان کو، لیکن چین جو یہ غیر مسلمانوں کے ساتھ تو کر رہا ہے جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، امریکہ نے تو اس پر ریئیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کے حکام پر ویزا کی پابندیاں لگا دی، لیکن پاکستان نے آج تک کبھی اس مسئلے کو چین کے ساتھ نہیں اٹھایا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا ایک تو یہ سبب ہے کہ پاکستان کی بہرحال اتنی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چین سمجھتا ہے کہ ہمارا بہت اہم معاملہ ہے، وہاں پہ پاکستان مداخلت کرے یا وہاں ان سے نکتہ چینی کرے یا ان سے اس قسم کی کوئی وہ بات کرے۔ ایک چیز ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آج سے کچھ سال پہلے، ایک دہائی پہلے کہہ سکتے ہیں، پاکستان سے ٹیررسٹ جاتے تھے اور سنکیانگ پروونس میں جا کے وہ کاروائیاں کرتے تھے، اور وہاں پہ یہ ایشو بنا ہے جو ہمیں رسالوں میں بھی ملتا ہے، ریسرچ جرنلز میں بھی ملتا ہے، کانفرنسوں میں بھی، یا پھر چین نے کئی مرتبہ پاکستان سے یہ نقطہ اس بات کا اٹھایا تھا کہ آپ کی طرف سے یہاں پہ ٹیررسٹ آتے ہیں اور وہ کارروائیاں کرتے ہیں، ان کو آپ روکیں، لیکن اس وقت پاکستان کے بس میں سیکورٹی کے جہاں تک معاملات تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ وہ پاکستان سارا وہ کنٹرول کر سکتا، کیونکہ وہ افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے وہاں پہ وہ جا رہے تھے۔ تو دوسری بات تو اس لیے اس کو یہی سمجھا گیا کہ پاکستان اگر وہاں پہ ایک دنیا کا وہ ریفارمر بننا چاہے ساری کمیونٹی کے لیے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔
کشمیر کا معاملہ دوسرا ہے. کشمیر کا معاملہ ایک اسٹریٹجک معاملہ بھی ہے اور اس میں اس کے اور بھی بہت سی جو ریئیکشن اس کے ہو سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں اگر تیزی آتی ہے کشمیر کے معاملے میں، کشمیر کے علاقے میں وہاں زیادہ خون خرابہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی چانس ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں جنگ بھی چل جائے. اور وہ جنگ چونکہ ایٹمی ملک ہیں دونوں، تو اس لیے وہ بہت نہایت خطرناک ہو سکتی ہے. اس لیے اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے جو وہ چین کے معاملے میں یہ پہلو نہیں ہے. اور اس لیے چین پاکستان کی کرتا رہا، حمایت کرتا رہا جو جتنا وہ کر سکتے ہیں ڈپلومیٹیکلی، اور مورل سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ دیتا رہا. بلکہ اقوام متحدہ میں انہوں نے اس کے علاوہ بھی جو ہندوستان جو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرانا چاہ رہا تھا پاکستان کے کچھ گروہوں کو، وہ بھی کچھ دیر تک وہ روکتے رہے. چین اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے اوپر جہاں بھی ان کو وہ موقع ملا انہوں نے پاکستان کو وہ سپورٹ کیا ہے. تو اس لیے اسٹریٹجیکلی پاکستان اگر یہ ساری سچویشن کو دیکھے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے ہر جگہ پہ. اور گوادر کا جو بات بار بار یہاں پہ ہو رہی ہے کہ گوادر ایک بہت ہی اہم پورٹ ہے اور اس میں پاکستان کی سیکیورٹی بھی انوالو ہے. کیونکہ اگر وہاں پہ چین کا دخل ہوگا اور ان کی جو شپس ہیں، وار شپس ہیں، وہ وہاں پہ آئیں گی اور وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹی ہوگی، تو وہ ایک کاؤنٹر ہوگا ہندوستان کی جو بلو نیوی کا ان کا کانسیپٹ ہے کہ ہم ڈیپ سی تک اپنی نیوی کو پھیلائیں گے اور انفلوئنس کریں گے. جو عربین سی کا علاقہ ہے بلکہ گلف کے علاقے میں بھی ایک زمانے میں ان کا خیال تھا انفلوئنس کریں گے. اب یہ نہیں کر سکیں گے چین کے ہوتے ہوئے، کیونکہ چین ان کو وہاں پہ کاؤنٹر کرے گا جس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے گا. اور اس لیے یہ جو چین یا پاکستان کے تعلقات ہیں یہ صرف اکنامک تو ہیں ہی اور بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے ڈیولپ کرنا. اور پوری دنیا میں بھی ہم نے دیکھا، ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ جو ممالک اکنامکلی کولیپس کر جاتے ہیں یا وہ نیچے ہوتے ہیں تو وہ باقی شعبے بھی ان کے ساتھ ہی نیچے آ جاتے ہیں. اس لیے اکنامکلی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ گوادر کا جو جڑا ہوا ہے، جو بات جڑی ہوئی ہے، ایشو جڑا ہوا ہے، اس سے پاکستان کو سیکیورٹی کے معاملات میں بھی تحفظ ملے گا اور پاکستان اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھے گا. اور چین ایک اسٹریٹجک ریلائبل اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ اور بھی جو معاملات ہیں پاکستان کے سیکیورٹی کے وہ چلے گا. پہلے بھی چلتا رہا ہے ماضی میں اور آئندہ بھی چلے گا. ڈاکٹر فاروق اسد، میرے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو سی پیک کے دائرۂ کار میں لانے کی کوشش کی جائے، جبکہ افغانستان کے اوپر جو اینٹی چائنا اور اینٹی سی پیک پاورز ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ ہے. کیا افغانستان اس میں واقعی ایک پارٹ بن سکے گا اس کا؟ اور اگر بن سکے گا تو کیا واقعی کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ وہ بالکل وہ رول اس کی پلے کر سکتا ہے کہ وہ ایک برج ہے سینٹرل ایشیا میں، اور جو پاکستان کا علاقہ ہے اگر سی پیک چلتا ہے اور چین کا بھی یہاں پہ دلچسپی ہوتی ہے جو کہ ہوگی، جو ہو رہی ہے، تو اس میں وہ ایک پل کی اس کی حیثیت ہوگی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آج کل موجودہ پوزیشن ہے افغانستان کی وہ ضروری نہیں کہ وہ آگے بھی چل کے رہے، کیونکہ ابھی تو ایک قومی حکومت بننی ہے اور یقیناً یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو تبدیل ہونا ہے. اگر افغانستان میں امن آنا ہے تو پھر اس میں تمام جو دھڑے ہیں، جو طالبان ہیں اور دوسرے سارے، ان کو مل کر ایک قومی حکومت بنانا ہوگی اور ایک آئین بنانا ہوگا اور پھر اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا. تو اس میں جیسے ہی وہ قومی حکومت بنائیں گے اور نیا نظام وہاں پہ لائیں گے تو اس میں وہ پھر اتنا انفلوئنس نہیں رہ جائے گا امریکہ کا ان کے اوپر، جو کہ آج وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے اپنی سیکورٹی کے لیے جو افغانستان کی حکومت ہے نیٹو فوجوں کے اوپر، امریکن فوجوں کے اوپر. لیکن اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی کنسنسس ہوتا ہے اور نیا نظام آتا ہے تو پھر
ان کے جو سیکیورٹی کے پیرامیٹرز ہیں، جو سیکیورٹی کے ان کے جو تقاضے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. اور جب وہ تبدیل ہوں گے تو اس میں امریکہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو کہ اب امریکہ کی حیثیت. اب تو وہ ٹوٹل کنٹرول ہے ان کا سارا. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان میں اگر حالات بہتر ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو پائپ لائن ہے ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان اور پھر ہندوستان کو جو جانی ہے، وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب افغانستان میں ایک مستحکم حکومت ہوگی. اور وہ بھی ایک راستہ ہے، ٹریڈ کا راستہ ہے جو کہ اس علاقے کو کھولے گا سینٹرل ایشیا کی طرف. اور اسی اگر ہم آرگومنٹ کو لے کے آگے بڑھیں تو پھر یہاں سے جو تجارت ہوگی یا وہاں سے جو تجارت آئے گی تو وہ اسی راستے سے آئے گی، جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی ایک آئندہ کے مستقبل میں وہ حقیقت بن سکے گی، جس سے سینٹرل ایشیا اور جو پاکستان کا علاقہ ہے اس میں ایک بڑا مضبوط لنکیج بن جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات.